The world wasn't dead. It just forgot to breathe. If only one person on this earth survives. The lucky one or the most condemned? تاریخ کی کتابیں ہمیشہ بادشاہوں، جنگوں اور فتوحات سے بھری رہیں، مگر اس داستان کا آغاز کسی سلطنت سے نہیں بلکہ ایک خاموش سانس سے ہوتا ہے، وہ سانس جو ایک مردہ دنیا میں ابھی باقی تھی۔ یہ کہانی خوف کی نہیں، حوصلے کی ہے، تباہی کی نہیں، امید کی ہے۔ یہ وائرس کسی تجربہ گاہ سے نہیں نکلا تھا، نہ کسی جنگ کا ہتھیار تھا، اسے بس سایہ کہا گیا۔ ابتدا میں لوگ اسے افواہ سمجھے، بخار، یادداشت کا دھندلا جانا، اور پھر چند گھنٹوں میں مکمل خاموشی۔ ڈاکٹر بے بس، سائنسدان حیران، اور حکومتیں خوفزدہ تھیں۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگے، عبادت گاہیں بند ہوئیں، شہر ویران ہونے لگے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انسان نے انسان سے نہیں، خود اپنے وجود سے چھپنے کی کوشش کی، مگر سایہ ہر دیوار، ہر دعا، ہر تدبیر سے تیز نکلا۔ مہینوں کے اندر زمین ایک عجیب قبرستان بن گئی۔ جہاز رن وے پر کھڑے رہ گئے، ٹرینیں پٹریوں پر سو گئیں، اور گھڑیوں کی سوئیاں چلتی رہیں مگر انہیں دیکھنے والی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، سب خاموش، اور پھر خاموشی بھی مر گئی۔ اس مکمل اندھیرے میں ایک انسان زندہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، شاید اس لیے کہ تاریخ لکھنے والا کوئی باقی نہ تھا۔ وہ کسی خاص طاقت کا مالک نہیں تھا، نہ کسی تجربے کا نتیجہ، بس وہ بچ گیا۔ کیوں؟ یہ سوال خود اس کے لیے بھی ایک معمہ تھا۔ وہ دنوں تک سڑکوں پر بھٹکتا رہا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر آواز پر چونکا، مگر جواب میں صرف اس کی اپنی بازگشت لوٹی۔ آخرکار وہ شہر کے کنارے واقع ایک عظیم الشان مگر سنسان حویلی میں داخل ہوا۔ دیواروں پر وقت کی گرد، کمروں میں صدیوں جیسی خاموشی۔ یہ گھر کسی پرانی تہذیب کی نشانی لگتا تھا، شاید کسی نواب کی، شاید کسی عالم کی۔ یہیں اس نے ٹھکانہ بنایا۔ کتابیں، نقشے، پرانی تصویریں، سب کچھ موجود تھا۔ یوں لگا جیسے یہ گھر صدیوں سے کسی آخری مقیم کا انتظار کر رہا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ اکیلا پن اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ وہ خود سے باتیں کرتا، آئینے میں خود کو پہچاننے کی کوشش کرتا۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا، اگر میں زندہ ہوں تو شاید اور بھی کوئی ہو۔ اس نے شہر کے داخلی راستوں پر سائن بورڈز لگانے شروع کیے، اگر تم یہ پڑھ سکتے ہو تو تم اکیلے نہیں ہو، اس دھرتی پر ایک انسان زندہ ہے۔ یہ جملہ وہ بار بار مختلف زبانوں میں لکھتا، جیسے تاریخ کے ہر دور سے رابطہ کرنا چاہتا ہو۔ اکیلی راتوں میں وہ پرانی کتابیں پڑھتا، قوموں کے عروج و زوال، طاعون، جنگیں، سیلاب۔ اسے احساس ہوا کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی انجام کی طرف بڑھتا رہا ہے، مگر ہر بار ایک نئی شروعات بھی ہوئی ہے۔ کیا وہ شروعات وہ خود تھا؟ ایک رات جب وہ حویلی کی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، اچانک اسے دور کہیں روشنی کی ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ وہ روشنی نہیں، شاید ایک دھوکہ تھی، مگر اس کے دل میں برسوں بعد کچھ زندہ ہوا۔ وہ مسکرایا، اور پہلی بار اسے لگا کہ یہ دنیا مکمل طور پر مردہ نہیں، یہاں کہانی رکتی نہیں، یہ صرف آغاز تھا۔ آگے اس نے سفر پر نکلنا تھا، راز کھلنے تھے، ماضی کی تہذیبوں کے نشان ملنے تھے، اور شاید یہ انکشاف بھی کہ وہ اکیلا کیوں بچا۔ آگے کیا ہوا؟ اگلی صبح وہ بغیر وقت ضائع کیے شہر سے باہر نکل پڑا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، جگہ جگہ زنگ آلود گاڑیاں ایسے کھڑی تھیں جیسے وقت اچانک جم گیا ہو۔ وہ روشنی اس کے ذہن میں بار بار چمک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید یہ محض اس کی امید کا فریب ہو، مگر اب رکنا ممکن نہ تھا۔ سفر کے دوران اسے کچھ عجیب نشان ملے۔ ایک دیوار پر کسی نے حال ہی میں یہ لکھا تھا، تم اکیلے نہیں ہو، مگر سچ اکیلا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تحریر اس کی نہیں تھی، الفاظ تازہ تھے،
وہ ایک پرانے تاریخی شہر میں داخل ہوا جہاں کبھی علم اور تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں کی عمارتیں بتا رہی تھیں کہ یہ جگہ صدیوں پہلے بھی کسی بڑی تباہی سے گزری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید یہ وائرس پہلی بار نہیں آیا، شاید تاریخ نے خود کو دہرایا ہے۔ شہر کی مرکزی لائبریری میں مٹی اور راکھ کے نیچے سے اسے ایک قدیم کتاب ملی۔ کتاب کے ابتدائی صفحے پر لکھا تھا، جب زمین انسان کے بوجھ سے کانپے گی، سایہ لوٹے گا۔ یہ الفاظ صدیوں پرانے تھے مگر حالیہ حقیقت بن چکے تھے۔ کیا یہ وائرس قدرتی تھا یا انسان کی کسی بھول کا نتیجہ، یا پھر تاریخ کا کوئی ایسا فیصلہ جسے ٹالا نہیں جا سکتا؟ وہ پہلی بار خوفزدہ نہیں تھا بلکہ ذمہ داری محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ زندہ بچا ہے تو شاید کسی مقصد کے لیے۔ اسی رات جب وہ لائبریری میں بیٹھا تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی، اگر تم یہ سن سکتے ہو تو قریب آؤ۔ If you can hear this, come closer. وہ ساکت رہ گیا۔ یہ آواز کسی مشین کی نہیں تھی، یہ انسان کی آواز تھی۔ امید یا فریب؟ وہ آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ واقعی اکیلا نہیں ہے؟